بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ومن يعظم شعائر اللہ فإنها من تقوى القلوب آمنت باللہ صدق اللہ العظیم صدق رسولہ النبی الکریم۔ ہمارے آج کے درس کا موضوع ہے حقیقی اولیاء عظام کی بارگاہ قدسیہ میں جانے کا کوئی فائدہ ہے یا نہیں، مزارات پہ، لیکن حقیقی اولیاء، 2 نمبر پیر، بھنگی، چرسی، شرابی، عورتوں کے جسموں کے ساتھ جسم کو ٹچ کرنے والے یا ان کو نچوانے والے، یہ تو سب فاسق و فاجر ہیں، ان کی بات نہیں ہو رہی۔ بات ہو رہی ہے ان اولیاء عظام کی، جیسا کہ حضور داتا گنج بخش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور پیر مہر علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رضی اللہ عنہ، امام احمد رضا خان رضی اللہ عنہ، اللہ حاضر قیاس۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ کریم نے فرمایا کہ سورہ حج میں ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، ومن، اور جو شخص بھی، جو مسلمان بھی، یعظم، عظم یعظم و تعظیم، اس کا معنی ہوتا ہے تعظیم کرنا، ادب و احترام کرنا، عزت کرنا۔ فرمایا جو بھی تعظیم کرے، جو مسلمان بھی کیا کرے، کس چیز کی، من شعائر اللہ، اللہ کی نشانیوں میں سے کسی نشانی کی، اللہ کی نشانیوں میں سے کسی نشانی کی جو بھی تعظیم کرے، ادب کرے، احترام کرے، فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، تو بے شک یہ دلوں کا تقوی اور طہارت ہے، بے شک یہ دلوں کے لیے تقوی اور سادہ لفظوں میں سمجھیں تو حقیقی اولیاء کی بارگاہ میں ان کا ادب، احترام، تعظیم یہ صرف وہی کر سکتے ہیں جن کے دلوں میں ایمان اور عقیدہ صحیح ہوتا ہے۔ فَإِنَّا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، قرآن بتا رہا ہے کہ یہ کام دل کے تقوی سے ہے، یہ کام دل کی پرہیزگاری سے ہے، اور تقوی و طہارت، پرہیزگاری اس وقت تک کسی کو میسر نہیں ہوتی جب تک اس کا عقیدہ صحیح نہ ہو، جب تک اس کا عقیدہ صحیح نہ ہو۔ اب ہم نے دیکھنا یہ ہے، قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے، وہ بہت ساری نشانیاں ہیں۔ ہمارا موضوع ہے اولیاء کی بارگاہ میں مزارات پہ جانا، کیونکہ ہمارے ہاں وہ سامنے بیٹھا ہو یا مزار میں چلا جائے تو جانے میں کوئی فرق نہیں ہے، سامنے ہیں مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب، یا قبر مبارک میں ہیں، مزار میں ہیں، ہمارے نزدیک آنے اور جانے میں کوئی فرق، جب تھے تب بھی بات سنتے تھے، اور اب مزار میں چلے گئے تب بھی بات سنتے ہیں، تب بھی بات سنتے ہیں۔ ہم نے سب سے پہلے دیکھنا ہے اللہ کی نشانیاں ہیں بہت ساری، کیا ہمارے موضوع کے متعلقہ بھی کہیں نشانی کا کوئی نام و نشان ملتا ہے؟ اللہ کریم نے قرآن مجید میں ایک اور مقام میں فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ جو پہاڑیاں ہیں، من شعائر اللہ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک۔ اب صفا اور مروہ یہ نشانیاں کیوں ہیں؟ کوئی کہے گا یہ کیونکہ سعی کرنی پڑتی ہے، ممکن ہے کسی کو سمجھ اس طرح بھی ہے
وہ جی حج عمرے میں سعی تو کرتے ہیں اس لیے نشانیاں ہیں. تو میں سوال کروں گا سعی کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ جو اصل بات ہے منافق ادھر جا نہیں سکتا نا، وہ ادھر ہی رکے گا. وہ جی اللہ رسول نے حکم دیا ہے سعی کرنی ہوتی ہے. تو میں نے کہا سعی کیوں کرنی ہے؟ مکے میں اور تھوڑے پہاڑ موجود ہیں؟ صفا اور مروہ کے علاوہ بڑے بڑے پہاڑ مکے میں موجود ہیں، انہی کی کیوں کرنی ہے؟ اب منافق پھنس جائے گا اور مومن آگے چلا جائے گا. مومن کہے گا وجہ یہ ہے، وجہ سعی کی وجہ بھی یہ ہے، صفا مروہ کی اللہ کی نشانی ہونے کی وجہ بھی یہ ہے. وہ کیا ہے کہ ایک ولیہ کے قدم مبارک لگ گئے. سیداتنا ہاجرہ سلام اللہ علیہ، جناب اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ماجدہ، جناب ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ، آپ کے قدم لگے اپنے بیٹے کے لیے پانی کی تلاش. کوئی اس وقت صفا مروہ کا حکم نہیں تھا، یہ اس کے بعد کی باتیں ہیں. صفا مروہ پہ ہر ایک کو جانا پڑتا ہے. ان کو تو ضرورت تھی آنے جانے میں، تمہیں کس چیز کی ضرورت پڑی ہوئی ہے؟ یہ میں نے ان کو جواب دیا ہے جو اگر کہیں آدم علیہ السلام کو تو انگوٹھوں سے نظر آیا تھا رسول اللہ کا نور، تبھی چوم لیا تھا، تمہیں کب نظر آتا ہے کہ چومتے ہو؟ میں نے کہا سیدہ ہاجرہ کو تو پانی کی تلاش تھی، چلو وہ آتی جاتی رہی، تمہیں کس چیز کی تلاش ہوتی ہے آتے جاتے رہتے ہو؟ صفا و مروہ اللہ کے نیک بندوں کی ادائیں ہی اللہ کو پسند ہوتی ہیں، خواہ اس وقت ضرورت ہو، لیکن پسند اتنی آئی ہے فرمایا قیامت تک جو بھی ادھر حج عمرے کے لے آئے گا یہاں صفا مروہ کرنا ہوگا. تو معلوم ہوا جہاں اللہ کی ولیہ کے قدم لگے، اور وہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی امت کی ولیہ. کس نبی کی امت کی ولیہ ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی امت کی آپ ولیہ ہیں. ان کے قدم لگے تو قرآن کہے یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، یہ پہاڑ اللہ کی نشانیاں ہیں. کیا خیال ہے رسول اللہ کی امت کے ایک ولی کے قدم نہیں، وہ آپ ہی وہی مدفون ہو، وہ نشانیاں ہیں اللہ کی کہ نہیں ہیں؟ تو پھر قرآن نے کہا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى، جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے. کوئی قرآن اولیاء کی تعظیم کا حکم دے رہا ہے، لوگ کہتے ہیں نبی کی تعظیم بھی شرک ہے. کس قدر دین اسلام سے دوری ہے، کس قدر دین اسلام سے کیا ہے دوری ہے. لوگ کیا کہتے ہیں نبی کی تعظیم شرک ہے، اور قرآن کہہ رہے ہیں ایک ولیہ کے جہاں قدم لگے اس کی تعظیم جو کرے وہ صحیح مسلمان ہوتا ہے. وہ کیا ہوتا ہے؟ اور جہاں ابراہیم علیہ السلام کی ولیہ امت کی ولیہ کے قدم لگیں اس کی تعظیم کرنے والا اللہ کے یہاں صحیح مسلمان ہے. تو جہاں رسول اللہ کی امت کا ولی مدفون ہو، صرف قدم نہیں لگے، لگے اور چلے گئے، ایسی بات نہیں، بلکہ وہیں موجود ہیں، بلکہ جو کچھ بھی اللہ کی طرف سے عطا ہے جو کچھ کرتے ہیں وہیں کر رہے ہیں اپنے مزار مبارک میں. اور جہاں پہ ہر وقت قرآن مجید، فرقان حمید، درود شریف، ذکر شریف، تلاوت سب کچھ کیا جا رہا ہے، اگر قدم لگنے سے وہ پہاڑ نشانیاں ہیں تو اللہ کا ولی جہاں مدفون ہے وہ بھی اللہ کی نشانیاں ہیں، وہ بھی اللہ کی کیا ہیں نشانیاں ہیں. اور اللہ کی نشانیوں کے تعظیم کرنے کا قرآن نے حکم دیا ہے. یہ وجہ ہے ہم قرآن کی آیات بیانات پہ عمل کرتے ہوئے اپنا وقت بھی دیتے ہیں، اپنے پیسے بھی خرچ کرتے ہیں، اور دور دراز کا سفر اس کی مشقت بھی جھیلتے ہیں. لوگ پوچھتے ہیں تمہیں ملتا کیا ہے؟ او بے وقوف، سب کچھ ملتا ہی یہیں سے، سب کچھ ملتا ہی، تمہیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ اولیاء اعظم کا فیض ہوتا کیا ہے. کیوں؟ جس بندے ایک بندہ نبی نہ ہو، ایک بندہ نبی نہ ہو، اس نے کبھی کسی موبائل کو سامنے رکھ لیں، نوکیا کا کوئی سیٹ لے لیں، ماڈل جو بھی آپ ڈیسائیڈ کر لیں، آپ اس کو کہیں جی وہ کیسا ہوتا ہے؟ جو شروع سے اندھا ہے اس نے دیکھا ہی نہیں ہے، کیا جواب دے گا؟ کہے گا یار مجھے کیا پتا، میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے. تو تم جو کہتے ہو فیض نہیں ہے، اوے عقل کے اندھو، عقائد کے اندھو اور باطل عقائد کے ماننے والوں، تمہارے ہاں وہ نظر ہی نہیں ہے، تمہارے ہاں وہ استعداد ہی نہیں ہے. جب تمہیں فیض کبھی پہنچا ہی نہیں ہے تو تمہیں کیا پتا فیض ولی کیا ہوتا ہے؟
جس نے اس اندھے کو پتہ ہی نہیں ہے یہ چیز کیسی ہے، اس کی حایت کیا، اس بیچارے نے کبھی، تو تم اندھے ہی ہو، وہ صرف آنکھوں کا اندھا ہے، تم دل کے بھی اندھے ہو، تم دل کے بھی کیا ہو، اس لیے تمہیں اولیاء کا فیض نظر۔ اور ادھر میں حوالے تو بہت سارے لائے تھے، لیکن کسی وجہ سے شاید مجھے سارے میں پیش نہ کر سکوں۔ اب ہمارے اوپر اعتراض کرنے سے پہلے ہم تجھے تیرے گھر سے حوالے پیش کرتے ہیں کہ اولیاء کی بارگاہ میں جانے سے ملتا کیا ہے، اولیاء کی بارگاہ میں جانے سے ملتا کیا ہے۔ اپنی کتابوں کے حوالے میں نے رہنے دیے وقت کی قلت کی وجہ سے، حالانکہ یہ کوئی عام بندے کی کتاب نہیں تھی میرے پاس، حضور داتا گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، آپ کی لکھی ہوئی تصنیف، جس سے میں اپنے مسلک پہ دلائل دینا چاہتا تھا، لیکن وقت کی قلت کے باعث اب جو دلائل ہیں نجدیت تمہارے گھر سے ہیں کہ اولیاء کے مزارات پہ جانے سے ملتا۔ کتاب کا نام ہے، کتاب کا جہان دیدہ، یہ سارے بھائی اس کا نام دیکھ سکتے، اردو میں عام فام لفظوں جہان۔ اور تمہارا اس وقت جو پاکستان کا ہیڈ ہے مفتی تقی عثمانی، مفتی تقی وہ اس کا مصنف ہے، وہ اس کا، اگر نجدی کا ہے نا مزارات اولیاء پہ جانا حرام ہے، گناہ ہے، بدعت ہے، شرک ہے، دیوبندی کے ہے یا دوسرے کے ہیں، اس سے پوچھنا تقی عثمانی جائے مزارات اولیاء پہ تو وہ تو عید ہے، ایک نہیں کم از کم کوئی 100 سے زیادہ دربار کا ذکر، اولیاء کا ذکر اس نے اپنی کتاب میں کیا کہتے ہیں، جہاں مجھے اللہ نے سعادت بخشی میں ان کے مزاروں پہ گیا۔ پڑھو اس پوری کتاب کو، جہان دیدہ، کتاب کا نام کیا ہے، جہان دیدہ۔ اور سینکڑوں اولیاء کی بارگاہ میں تقی عثمانی کہتا ہے میں نے خود جا کے حاضری پیش کی ہے، میں نے خود جا کے، چلو اولیاء کی بارگاہ میں جانا تو سمجھ آتا ہے، وہ لکھتا ہے میں قاسم ننوتوی کے مزار پہ بھی گیا، جو رسول اللہ کو بھونکتا رہا ہے ساری زندگی، اس کے دربار پہ جانا تمہارے یہاں شرک نہیں بنتا، اور جس نے ساری زندگی فنا فی رسول کے مقام پہ گزار دی ہے، ان کی بارگاہ میں جانا شرک کس طرح ہو سکتا ہے؟ تو بات سمجھ میں آئی ہے کہ نہیں؟ کیا لکھتے ہیں اس کی صفحہ نمبر 34 پر، صفحہ نمبر 34 پہ لکھتا ہے جہان دیدہ کے مصنف مفتی تقی، یہ ابھی زندہ ہے، یہ بندہ ابھی کراچی میں ہے، بہت بڑا ان کا ایک وقت کا مانا ہوا بندہ ہے ان کے مسلک میں۔ اب سنیں، جناب سیدنا موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے اہل بیت کے افراد میں سے ایک کا ذکر کر رہا ہے، اور اسی کا ذکر کرتے ہوئے بہت ساری باتیں لکھی، میں اپنے موضوع کے متعلقہ صرف چند کلمات کہتے ہیں کہ موسیٰ کاظم، حضرت سیدنا موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کریم نے یہ فیض بخشا ہے، کیا بخشا ہے کہ وفات کے بعد بھی، وفات کے ظاہری وفات کے بعد بھی کہتا ہے اللہ نے ان کے مزار کو یہ فیض بخشا ہے کہ کثیر بزرگوں نے تجربے سے بات کی ہے، ان کے مزار پہ جا کے جو بھی مانگو اللہ تعالیٰ وہی عطا فرما دیتا ہے۔ یہ کون لکھ رہا ہے؟ تقی عثمانی، جو دیوبندیوں کا پاکستان کا ہیڈ ہے، کم از کم مفتی ہوں میں، ظاہر ہے پہلے مفتی ہوتا ہے کوئی بھی مسئلہ ہو، بعد میں ساری عوام ہوتی ہے۔ یہ کتاب ہر جگہ سے میسر ہے، ملتی ہے پاکستان میں بھی۔ کیا لکھا اللہ نے ان کے، کس ولی کی بات ہو رہی ہے؟ سیدنا موسیٰ
کیونکہ آپ نبی تو نہیں ہیں، آپ تو صحابی بھی نہیں ہیں، آپ تو صحابی بھی نہیں ہیں، اللہ کے ولی ہیں، رسول اللہ کی نسل پاک سے ہیں، جناب سیدنا موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالی کہتا جی بزرگوں کا یہ تجربہ، یہ جملے لکھے ہوں جمع کے سیگے ہیں، بزرگوں کے تجربے ہیں، بزرگوں بھی جمع ہے اور تجربے، یہ نہیں کہ بزرگ کا تجربہ ہے، پھر مانا ہوتا کسی ایک کی دعا وہاں قبول ہوئی ہے، کہتے ہیں بزرگوں کے تجربے ہیں، کیا مطلب کہ جو بھی وہاں سے مانگو اللہ کریم ان کے مزار کی برکت سے عطا فرما دیتا ہے، ان کے مزار کی برکت سے۔ پھر لکھتا ہے ابو علی خلال رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے، یہ خود ایک بہت بڑے ولی ہیں، مجھے جب کبھی کوئی پریشانی آتی ہے، مجھے جب کبھی کوئی پریشانی آتی ہے تو میں سیدنا موسیٰ کاظم رضی اللہ عنہ کے مزار پر جاتا ہوں اسی نیت سے، یا اللہ میری فلاں مشکل ہے، یا اللہ میری فلاں، اس نیت سے موسیٰ کاظم کے دربار کی طرف سفر کرتا ہوں، اور جب وہاں جاتا ہوں دعا کرتا ہوں یا اللہ موسیٰ کاظم کے توسل سے، یہ جملے لکھے ہوئے ہیں، یا اللہ موسیٰ کاظم کے وسیلے سے میری فلاں مشکل کو حل فرما دے۔ تقی عثمانی کہتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ ان کی مشکل کو آسان فرما دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی مشکل کو کیا فرما دیتا ہے؟ آسان فرما دیتا ہے۔ تمہارے گھر کی گواہی ہے کہ اسی نیت سے اولیاء کے مزار کی طرف سفر کیا جا رہا ہے کہ ان کے وسیلے سے اپنی مشکل کو دور کروانا ہے، ان کے وسیلے سے اپنی مشکل کو۔ الحمدللہ ہم بھی تو یہی کچھ کرتے ہیں، اللہ کے اولیاء کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، یہاں سے نیت یہی ہوتی ہے، ہر بندے کی ایک اپنی مشکل ہوتی ہے۔ اب جو ہم آج رات چلے ہیں مفتی احمد یا خان صاحب نعیمی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں، یا پیر میرے علی شاہ صاحب کی بارگاہ میں، یا اور جتنے بھی اہل عزام آئیں گے، تو کیا خیال ہے ہر بندے کی ایک اپنی کوئی نہ کوئی ضرورت ہے، کوئی نہ کوئی مشکل ہے، کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے جس کی وجہ سے وہ چلا ہے۔ کچھ سیر و سیاحت کے لیے تو نہیں جا رہے ہم، اتنا پیسے لگ رہے ہیں، 2 راتیں، ایک دن، تقریباً 24 سے 26 گھنٹے کا سفر، آنے جانے میں سارا ٹائم بھی، تو کوئی گھر سے فالتو تو نہیں ہے نا۔ ہر بندے کا کوئی نہ کوئی ایک مقصد ہوگا جس کو سمجھ ہے شریعت کی روشنی میں، کسی کو دنیاوی مسائل ہوں گے تو کسی کو دینی پریشانیاں ہوں گی، کسی کی ظاہری پریشانیاں ہیں تو کسی کی باطنیت میں مسائل ہیں۔ بزرگان دین کی بارگاہ میں جا کے دینی دنیاوی مشکلات حل ہو جاتی ہیں، دینی دنیاوی مشکلات کیا ہو جاتی ہیں؟ حل ہو جاتی ہیں۔ آگے لکھتا ہے صفحہ نمبر 42 اور 43 پہ، خود کہتا ہے جی میں امام اعظم ابو حنیفہ کے مزار پہ حاضری کے لیے حاضر ہوا، تو اگر شرک تھا تو وہاں کیوں حاضری دی ہے؟ یہ صفحہ 42 پہ لکھا ہوا، کوئی سینکڑوں مزارات اس کے اندر لکھے ہیں جن پہ اس نے خود جا کے حاضری دی ہے، فاتحہ پڑھا ہے، حاضری دی ہے، ان کی برکت سے اللہ سے دعائیں کرتا رہا ہے، اور ہمارے لیے سب کو شرک قرار دے دیا۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ یہ بھائی بات، وہ بندہ اس پہ ڈاؤٹ کا شکار ہو جس بات پہ کوئی حوالہ نہ ہو، یہ اس کے اپنے لکھے ہوئے کلمات، وہ بھی زندہ ہے، اس سے جا کے پوچھیں یہ آپ کے لکھی ہوئی ہے، وہ کہے گا نہیں میری اپنی لکھی ہوئی ہے۔ اور اگر یہ شرک تھا تو اس نے پوری کتاب میں شرک لکھے کیوں ہے؟ بدعت تھا تو اس نے لکھی کیوں ہے؟ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ کیا کہتا ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مزار ہمیشہ خواص و عوام کے لیے زیارت گاہ ہی رہا ہے، یعنی جہاں عام لوگ جاتے ہیں وہیں اولیاء بھی حاضری دیتے رہے، بلکہ خطیب بغدادی نے تو اپنی سند سے امام شافعی کا یہ قول بھی روایت کیا ہوا ہے، امام شافعی کا یہ قول روایت کیا ہوا ہے۔ کون سا قول روایت کیا ہے؟ تقی عثمانی لکھتا ہے کہ امام شافعی نے فرمایا میں ابو حنیفہ سے برکت حاصل کرنے کے لیے
روزانہ ان کی قبر پہ جاتا ہوں. دیکھو فرمایا الا قبری فی کل یوم، فی کل یوم. میں ابو حنیفہ کی قبر پہ کتنے دنوں میں جاتا ہوں؟ فی کل یوم. فرمایا میں ہر روز جاتا ہوں، میں ہر انی لا تبرک، کیا کرنے جاتا ہوں؟ برکت اور فیض لینے جاتا ہوں. برکت، اور معلوم ہوا کہ اولیاء عظام کے مزارات پہ جانے سے برکت بھی ملتی ہے اور فیض بھی. اور جو فیض ان کی بارگاہ سے ملتا ہے یہ سفر کچھ نہیں ہے. یہ جو ہم نے خرچہ کر کے مسلمان آتے جاتے ہیں یہ اس فیض کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. کروڑوں روپے بھی اس کا مقابلہ نہیں کرتے جتنا فیض ان کی طرف سے قیمتی ہوتا ہے. جو ان کا فیض کیا ہوتا ہے؟ قیمتی. کروڑوں روپے بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. لیکن بات سمجھ کے، جس کو بات سمجھ آ جائے، جس کو بات سمجھ آ جائے، پھر کیا کہتے ہیں امام شافعی؟ فَإِذَا عَرَضَتْ لِي حَاجَةٌ، جب کبھی مجھے کوئی مشکل پیش آتی ہے، جب کبھی مجھے کوئی مشکل پیش آ جاتی ہے، صَلَّيْتُ رَكْعَتَيْن وَجِئْتُ إِلَىٰ قَبْرِهِ، تو بس میں 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں. وَجِئْتُ إِلَىٰ قَبْرِهِ، یعنی ابی حنیفہ رضی اللہ عنہ، میں پھر اس نیت سے ابو حنیفہ کے مزار کی طرف چلتا ہوں کہ میری مشکل ہے، مجھے فلاں مسئلہ درپیش ہے، اب ابو حنیفہ کی قبر پہ جاؤں گا. وَسَأَلْتُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ الْحَاجَةَ عِنْدَهُ، فرمایا مانگنا اللہ سے ہے لیکن جاؤں گا ابو حنیفہ کی بارگاہ میں. امام شافعی کو پتہ نہیں تھا اللہ ہر جگہ سے سنتا ہے. ہمیں جو تم کہانیاں سناتے ہو اللہ تمہارے گھر میں نہیں سنتا تھا، حضور داتا کی بارگاہ میں جا پہنچے ہو. ہمیں کہتے ہیں اللہ گھر میں نہیں سنتا تھا، تم جناب پیر میر علی شاہ صاحب کے مزار پہ چلے گئے، اتنا سفر کیا، اتنے پیسے خرچ کیے، یہ کیا وہ کیا. میں پوچھتا ہوں محمد بن ادریس امام شافعی کو ان باتوں کا پتہ نہیں تھا؟ ان پہ تو کسی کا بدعت و شرک کا فتوی نہیں لگ سکتا، وہ تو اتنا مقدس ہستی ہے. کروڑوں مسلمان کائنات کے اندر جن کی پیروی کرتے ہیں فقہ کے اندر، شافعی المسلک سارے، کیا فرماتے ہیں؟ جب کبھی مشکل پیش آتی ہے تو کہاں چلا جاتا ہوں؟ یہ اگر ہم اپنی کتابوں سے پیش کریں نا روایت، کہیں گے یہ ضعیف روایت ہے، اس لیے میں نے کہا تقی عثمانی نے لکھا ہوا ہے، مفتی تقی عثمانی نے، تمہارے گھر کی گواہی ہے. تقریباً بڑے مکتبوں سے کتاب مل جاتی ہے، جہان دیدہ، جا کے لو اور اس کو پڑھو. یقین جانے نجدی اگر اپنے اس وقت کے ان کے نزدیک سب سے بڑا عالم دین وہی ہے، اگر اس کی اسی ایک کتاب پہ اندر جو کچھ لکھا ہوا ہے اس سب کو مان لے تو یہ نجدی سنی بن جائے گا. صرف اسی ایک کتاب میں جو اس نے لکھا ہے اس کو مان لے، یہ نجدیت سے نکل کے مسلمان ہو جائے گا، سنی ہو جائے گا. کوئی ایسی بات ہمارے عقیدے میں جس پہ ان کو اعتراض ہو ہے ہی نہیں جو اس کے اندر اس نے ذکر نہ کی ہو. یار جن کی توسل سے دعائیں قبول ہو رہی ہیں، جن کی بارگاہ میں لوگ جا رہے ہیں، دعا کس سے کرنی؟ امام شافعی کہہ رہے ہیں وَسَأَلْتُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ الْحَاجَةَ، مشکل میری ہے، مانگنا اللہ سے ہے. امام شافعی مانگنا کہاں ہے؟ فرمایا عندہ، ابو حنیفہ کے پاس جا کے مانگنا ہے. پوچھا وہ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ وہاں جلدی قبول ہو جاتی ہے، اس لیے کہ وہاں جو خود کامل ہے وہ بھی اللہ کے ولی کی دربار میں جا کے دعائیں مانگ رہا ہے. ہم تو ویسے ہی کمزور لوگ ہیں، ہم تو ویسے ہی کمزور اضعف ضعیف لوگ ہیں. تو امام شافعی تو ویسے ہی بہت بڑے کامل ولی اللہ ہیں، بلکہ جتنے غوث کتب ابدال جتنے بھی گزرے ہیں سب سے امام شافعی کا اپنا رتبہ زیادہ ہے. غوث اعظم، کتب ابدال، جنید بغدادی، سیری سقطی، عبداللہ بن مبارک، یہ سارے اولیاء اعظم جو سرخیل اولیاء کا درجہ رکھتے ہیں یہ سارے پیچھے ہیں، امام شافعی ان سے آگے کھڑا ہے. جب اتنے کامل بندے کو حاجت مشکل آتی ہے تو وہ بھی مزار کا رخ کرتا ہے.
وہ بھی کس کا رخ کرتا ہے؟ تو ہمارے جیسے کمزور بندوں کو تو زیادہ ضرورت ہے اولیاء اعظم کی بارگاہ میں جانے کی، ایسا ہے کہ نہیں؟ وہ تو خود اتنے کامل ہیں جو پوری ایک فقہ کے مدون ہیں، پوری ایک فقہ کو مدون کروانے والے ہیں۔ فقہ شافعی پورے ورلڈ میں جن کی اقتداء ہے، اور وہ کہاں جا رہے ہیں اپنی مشکل کو حل کرانے؟ امام اعظم ابو، اور پھر پتہ کیا کہتے ہیں؟ یہ ایک بہت بڑی بات کی ہے کہ جب میں وہاں جا کے دعا مانگتا ہوں تو بہت جلدی اللہ میری دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ یہ جملے لکھے ہو تقی عثمانی نے، ابو حنیفہ کی برکت سے اللہ میری دعا کو جلدی قبول فرما لیتا ہے۔ بس ہم بھی اسی لیے جاتے ہیں، ہم بھی اسی لیے جاتے ہیں۔ جو اعتراض کرنا ہو نا میرے مسلک پہ، پہلے اپنے تقی عثمانی سے جا کے پوچھنا، اوے تم نے کیا کر دیا اپنی کتاب میں؟ سارا سنیوں کا مسئلہ کی لکھ دیا۔ اوے حق حق ہوتا ہے، حق ایسی چیز ہوتی ہے جو باطلوں کے گھروں میں بھی پیدا ہو جاتا ہے۔ دیکھو بندے کیا ہیں، دوسری کمپنی کے ہیں، لیکن لکھا ہوا آپ کے مسلک کو ہے۔ ادھر آپ کسی دیوبندی کو ہم مزارت پہ جائیں کہے گا توبہ نعوذ باللہ، شرک کر رہے ہیں آپ، پیسے آپ نے حرام پہ لگا دیے، یہ فتوے ہوں گے آگے سے۔ تو بندہ پوچھے جو کئی ملکوں میں اولیاء کی مزارات پہ گیا ہے، ہم تو پھر بھی اپنے ملک میں جا رہے ہیں۔ تقی عثمانی پاکستان کے علاوہ کئی ممالک میں اولیاء اعظم کی مزارات پہ حاضری تھی، اس کا ذکر یہاں لکھا ہوا ہے، اس کا ذکر یہاں پہ لکھا ہوا ہے۔ غالباً جہاں تک مجھے یاد ہے، شاید جو مجھے یاد ہے اس کتاب میں نے کہیں پڑھا ہے کہ تقریباً کوئی 20 ممالک میں اس نے سفر کیا، اولیاء اعظم کے مزارات پہ گیا اور اسی کو پھر کتابی شکل میں لکھ ڈالا اپنے سفر نامے کو۔ میں فلاں ولی کے دربار پہ گیا، وہاں یہ رونق دیکھی، فلاں ولی کے دربار پہ گیا وہاں یہ فیض دیکھا، فلاں ولی کی بارگاہ میں گیا وہاں یہ فیض میں نے پایا۔ تو یہ کتاب ہی ساری اولیاء کی بارگاہ میں جانے آنے اور وہاں سے برکات کے بارے میں لکھ ڈالی۔ دیکھو اپنے گھر کی گواہیاں تو مان لو نا۔ ہم قرآن بھی پڑھیں تو آپ کہیں گے مطلب غلط ہے، جو بدبخت ہے اس نے یہی کہنا ہے یہ ترجمہ ٹھیک نہیں کر گیا، عام بندے کو جو پاگل بنانا ہے۔ ہم حدیث پڑھیں تو تم کہو گے کیونکہ تمہارے مسلک کے خلاف، تم کہو گے یہ حدیث ہی ٹھیک نہیں ہے۔ تو اب تقی عثمانی میں نہ تو یہاں پہ ترجمے کی ضرورت ہے، نہ یہاں پہ کوئی سند کی حاجت ہے، کیونکہ اسی زمانے کا بندہ ہے، ابھی زندہ ہے۔ کسی کو سند پہ کلام ہے تو کتاب اٹھا کے اس کے پاس چلا جائے، جس میں کوئی سند میں کلام تو نہیں ہے۔ سند میں کلام کب ہوتا ہے؟ جب اس کا راوی کذاب ہو، شرابی ہو، چور ہو، ڈاکو ہو۔ تو اس کو جس نے لکھا ہے وہ تو خود موجود ہے، ابھی تو دوسری نسل نے روایت ہی نہیں کیا۔ اگر سند میں کلام ہے تو پھر خود سمجھ لینا وہ کیا بلا ہے، اگر نہیں ہے تو ہمارا مدعا ثابت ہے۔ کم از کم گھر کی گواہیوں کو تو مان لو۔ آگے پتہ کیا لکھتا ہے؟ ہمیں کہتے ہیں جی وہ بت خانے ہیں، وہ تمہارے جو مر جاتے ہیں نا وہ بت خانے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کی مٹی جہنم نے پلید کر دیتی ہے، جہنم میں جل جل کے وہ برباد ہو چکے ہوتے ہیں، ان کو اپنا ہوش نہیں ہوتا تو باہر والوں کو کیا پتا کون آیا ہوا ہے۔ الحمدللہ جہاں ہم جاتے ہیں وہاں وہ جنت میں عیش و عشرت میں ہوتے ہیں، اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے ہر وقت۔ ہم تو ان کی بارگاہ میں جاتے ہیں۔ سن تقی عثمانی کی زبانی سن، ہماری نہ مان لیں۔ کہتے یہ بات تو بڑی ہی مشہور ہے، امام شافعی ایک مرتبہ ابو حنیفہ کے مزار پہ گئے تو وہاں پر امام شافعی نے اپنے مسلک کے خلاف نماز پڑھا دی۔ یہ تقی عثمانی بات کر رہا ہے، ابو حنیفہ کے مسلک پہ نماز پڑھا دی۔ جب شاگردوں نے پوچھا، حضور یہ کیا کیا ہے؟ یہ ابو حنیفہ کے مسلک، فرمایا میں جن کے مزار پہ ہوں مجھے ان سے شرم و حیا آتی ہے، وہ کیا کہیں گے میرے مزار پہ آ کے میرے مسلک کے خلاف نمازیں پڑھا رہے ہو۔ یہ لکھا ہوا اور مزید لکھتا ہے، اپنی بات لکھتا ہے، امام اعظم ابو حنیفہ کے مزار پہ جب ہم بیٹھے ایسا سرور و سکون محسوس ہو رہا تھا، جب تمہیں ہو رہا ہے تو جو ان کے حقیقی جانشین ہیں ان کو نہیں ہونا۔ یہ خود لکھا ہوا ہے
کہتے جب ہم امام صاحب کے مزار پہ بیٹھے ایسا سرور و سکون محسوس ہوا جیسے بچہ اپنی ماں کی گود میں بیٹھا ہوتا. یہ جملے لکھے ہوئے ہیں، ایک لفظ بھی میں نے بچہ اپنی ماں کی گود میں بیٹھا ہوتا، ایک لفظ بھی میں نے اپنی طرف سے نہیں ڈالا. یہ صفحہ نمبر 43 پہ لکھا. کہتے ایسے سکون وہاں ملا، ایسا لطف وہاں آیا جیسے بچہ اپنی ماں کی. دنیا میں شاید کسی کی گود میں بیٹھنے سے مسلمان کو، متقی پرہیزگار کو سکون نہیں ملتا جتنا ماں کی گود سے ملتا ہے. تقی عثمانی کہتا ہے مجھے ابو حنیفہ کے مزار پہ اتنا ہی سکون ملا ہے جب تمہیں ملتا ہے جو ان کے ہیں ان کو نہیں ملے گا. تو سوچنے والی بات ہے کہ نہیں. پھر کیا کہتے ہیں، دل چاہتا تھا یہ کیفیت طویل سے طویل تر ہوتی جائے، بڑی دیر ہم بیٹھے رہے، اٹھنے کو جی نہیں کرتا تھا، لیکن مجبوری تھی، ہم نے آگے بھی جانا تھا، آگے بھی جانا تھا. خیر کہتا ہے پریشان دل وہاں سے اٹھے. تو وہاں کیا تیرا کوئی مال مر رہا تھا کہ پریشان دل اٹھا ہے تو؟ اور تانے دینے والے میں تم سے پوچھ رہا ہوں، یہ تیرے مسلک کے مفتی صاحب کے کلمات ہیں. کہتا دل نہیں چاہتا تھا، مجبوراً پریشان ہو کے اٹھے. بندہ پریشان کب ہوتا ہے؟ جب کوئی نقصان ہو گیا ہو. تو کون سا نقصان ہوا ہے؟ جب ہیں ہی بوتے خانے تو نقصان کس چیز کا ہو رہا ہے؟ کہتے وہ جو اللہ کی رحمت برس رہی تھی اب ہم اس سے دور چلے گئے، یہ نقصان ہوا. اپنے گھر سے گواہی ثابت ہوئی، ولی صحیح ہو، چمچا کڑچھا زانی شرابی چور ڈاکو نہ ہو. آج ہر ایک گندے سے گندے بابے کا بھی لوگوں نے مزار بنایا ہوا ہے. ہم ان کے قائل نہیں ہیں، ہم مزار کے قائل نہیں ہیں کہ اتنا زبردست مزار بنا ہوا ہے. ہم کیا کریں اس مزار کو؟ ہم تو صاحب مزار کی سیرت کو دیکھتے ہیں، بھلے کچی قبر ہی کیوں نہ ہو. مزار تو بے نظیر کا بھی شاید بہت مہنگا ترین بنا ہوا ہوگا، جو اوپر مکان بنایا ہوگا کروڑوں روپے لگے ہوں گے. تو کیا وہاں جا کے رب کی رحمت نصیب ہوگی؟ جو ہوتی ہے شاید وہ بھی ختم ہو جائے وہاں جانے سے. اور جس نے ساری زندگی لانتیوں والے کام کیے ہوں، ملک کو لوٹ کے کھا گئے ہوں، مسلمانوں کی قتل و غارت، یہود و نصارہ کا ساتھ اور اسلام کے خلاف بغاوت، اس بندے کی قبر پہ عذاب نہ نازل ہو تو کیا نازل؟ اندازہ لگائیں آپ. کیا لکھتے ہیں کہ وہاں ایسا سکون آ رہا تھا جیسا بندے کو ماں کی گود میں آتا ہے. جیسا بندے کو کہاں آتا ہے؟ ماں کی گود میں آتا ہے. تو قبلہ اسی سکون کی وجہ سے تو ہم مارے پھرتے ہیں، کبھی داتا صاحب تو کبھی خواجہ غریب نواز تو کبھی شاہ سلیمان تو کبھی پیر مہر علی شاہ صاحب تو کبھی حضور مفتی اعظم پاکستان مفتی احمد یا خان نعیمی رضی اللہ عنہ، تو کبھی کسی بزرگ کی بارگاہ میں، کبھی جو تجھے آتا ہے ہمیں اس سے دگنا آتا ہے. الحمدللہ علی احسانی، کیونکہ ہمارے تو ان سے نسب نامے ملتے ہیں. روحانیت میں کسی نہ کسی طرف سے ہمارا نسب بزرگوں تک جا پہنچتا ہے. تو جو نسب والے ہیں ان کے لیے جانا بدعت حرام ہے، ان کو کچھ نہیں ملتا. بغیر نسب والوں کو وہ دے دیتے ہیں، ایسے کریم لوگ ہیں. تو جو ان کے اپنے جائیں گے ان کو فیض نہیں عطا کریں گے. کیسی مقدس بات، غور کریں. صفحہ نمبر 27 پہ تقی عثمانی کیا لکھتا ہے؟ معروف کرخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کرتا ہے. امام معروف ہے، بہت بڑا اللہ کا ولی گزرا ہے، بہت بڑا اللہ کا ولی گزرا. حالانکہ یہ پیدا عیسائیوں کے گھر میں ہوا ہے. معروف کرخی رضی اللہ عنہ ان کے گھر میں، گھر والوں نے عیسائی پادری کا پاس بھیجا، چلو دین کی تعلیم حاصل کرو. وہ کہتا معاذ اللہ باپ ہے، عیسیٰ علیہ السلام ان کے. آپ اس وقت بھی کہتے احد احد. استاد کو کہتے تو غلط کہہ رہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، حالانکہ عیسائیوں کے گھر میں پیدا ہوا. تو انہوں نے بڑی سختیاں کی، مارا پیٹا. آپ نے گھر ہی چھوڑ دیا، مدرسہ ہی چھوڑ دیا، گھر سے بھاگ گئے. تو ماں نے پیچھے منت مانی، یا اللہ اگر میرا بیٹا واپس لوٹ آئے تو وہ جس مسلک پہ چلنا چاہے گا ہم اس کو سزا نہیں دیں گے، اس کو سختی نہیں کریں گے، اسی پہ چلنے دیں گے. عرصے دراز کے بعد معروف کرخی اسلام قبول کرنے کے بعد عرصے کے بعد گھر تشریف لائے.
تو ماں نے پوچھا بیٹا تیرا مذہب کون سا ہے؟ کہا اماں میں نے تو اسلام قبول کر رہا ہے۔ ماں کہتی ہے بیٹا مجھے بھی مسلمان کر دے۔ اس معروف کرخی کی بات کرتا ہے، اور وفات آج سے پتہ ہے کتنے سو سال پہلے؟ 200 سن ہجری کو آپ کی وفات ہے، اب ہم 1437 میں بیٹھے ہیں، اندازہ لگا لیں۔ 200 سن ہجری کو 1200 سال سے اوپر، 1200 سال سے بھی تقی عثمانی لکھتا ہے ہم آپ کی بارگاہ میں بھی گئے، آپ کے مزار پہ بھی ہم، کہتے وہاں ایک بڑی عجیب بات مشہور ہے، یہ بغداد میں ہے، کہتے یہ بات اہل بغداد میں بڑی ہی مشہور ہے کہ اللہ تعالی جس کی جو مشکل ہو وہ معروف کرخی کے مزار پہ چلا ہے، اللہ ان کی برکت سے مشکل کو آسان فرما دیتا ہے۔ یہ لکھا ہوا خاص طور پہ، یہ جملے ہیں ہر وقت قبول ہوتی ہے، فرمایا خاص طور پہ جب کسی علاقے میں قحط سالی آ جائے۔ کیا مطلب؟ پہلے بھی مشہور ہے، انفرادی طور پہ مشکلات ہوں تو دور ہو جاتی ہیں، فرمایا خاص طور پہ جب کوئی پورا شہر ہی مشکل میں ڈوب جائے، قحط سالی اسی کو کہتے ہیں نا، اہل علاقہ مرنے لگے ہوں سارے، کہا خاص کر جب علاقے در علاقے برباد ہو رہے ہوں، پھر کوئی وہاں چلا جائے اس کی برکت سے پورے علاقوں پہ اللہ کی رحمت نازل ہو جاتی۔ کون لکھتا ہے؟ تقی عثمانی، جہان دیدہ صفحہ 27 پہ لکھتا ہے، جہان دیدہ صفحہ 27 پہ لکھتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کون سی بات ہے جو آپ کے مسئلہ کی ہیں، چند باتوں میں نہیں آئی، میں نے چند باتیں عرض کی ہیں آپ کو، حالانکہ یہ جو اس نے کتاب لکھی ہے یہ تقریباً 750 صفحات پہ مشتمل ہے، اور ساری اس طرح کی باتیں ہیں، اور ساری جس میں سے میں نے آپ کو ابھی تک چند باتیں عرض کی ہیں۔ الحمدللہ جو حق ہوتا ہے وہ ہمیشہ ہی حق رہتا ہے، ہمیشہ کیا رہتا ہے؟ حق رہتا ہے، اس میں کبھی بھی کمی نہیں آتی۔ اب ایک اور سن، تو کہتا ہے کہ مزارات اولیاء بت خانے ہیں، تقی عثمانی سے پوچھ مزاروں والے زندہ ہوتے ہیں یا مردہ ہوتے ہیں؟ اس نے صفحہ نمبر 55 پہ لکھا، صفحہ نمبر، کہتے ہیں حضرت حذیفہ بن یمان اور حضرت عبداللہ بن جابر، حذیفہ بن یمان اور عبداللہ بن، یہ دونوں سرکار کے کیا ہیں؟ صحابی ہیں۔ کہتا ہے 1929 میں، کس سن کے اندر؟ آپ اندازہ لگائیں، 1900، اور صحابہ کرام کم و بیش 1929، یوں سمجھ لیں کوئی 1200 سال پہلے کے مدفون شدہ صحابہ، کتنا؟ 1250 سال پہلے کے مدفون شدہ صحابہ، جن کا نام کیا لکھا تھا کہ عثمانی نے؟ ابھی آپ کی یہ حالت ہے تو کل کسی کو کیا سنائیں گے؟ حضرت سیدہ حذیفہ بن اور عبداللہ بن جابر، عبداللہ بن رضی اللہ، او بخاری میں جو آپ نے پڑھا ہے وہ سیدنا جابر کی اپنی بات تھی، عبداللہ کے والد کی بات تھی، اب عبداللہ کی بات ہو رہی ہے۔ اب کن کی بات ہو رہی ہے؟ عبداللہ کی بات ہو رہی ہے۔ کیا بات ہے؟ کہنے لگے 1929 کا واقعہ ہے، 1900، اس وقت عراق میں کہتا ہے بادشاہت تھی، اور یہاں پر جامع مسجد سلمان فارسی سے قدر فاصلے پر دریائے دجلہ پر، دریائے، ان دونوں نفوس قدسیہ کی قبریں ہیں، مزارات ہیں۔ بادشاہ وقت نے خواب دیکھا، سیدنا عبداللہ بن جابر اس کو فرما رہے ہیں، اوے ہماری قبروں تک دجلہ کا پانی یہاں پہنچا ہے، ہمارے جسم کو یہاں سے منتقل کر دے، ہمارے جسم کو یہاں سے،
یہ 1900 اور ہم کس میں بیٹھے ہیں عیسوی کے اعتبار سے 2000، یعنی ہمارے زمانے سے بھی کوئی تقریباً 87 برس پہلے کی بات، ہمارے زمانے سے جس میں ہم بیٹھے ہیں 80 سے 90 برس پہلے کی، اور ہم سے صحابہ کرام پیچھے ہیں 1437 میں سے آپ 50 نکال دیں، 37 نکال دیں، تقریباً 1400 سال پہلے کے وہ لوگ، اور ہم سے 100 سال آپ لگا دیں پیچھے کی بات، تو 1200 سے بھی اوپر سال بنتے ہیں، 1300 سال پہلے جو مدفون ہوئے ہیں، بادشاہ کو کیا کہہ رہے ہیں؟ اوے ہمارے جسموں کو مزارہ سے نکال، دجلہ کا پانی آ پہنچا۔ بادشاہ نے اپنے جو اس وقت کے وزیر مشیر تھے ان کو کہا جی دجلہ کے ارد گرد جہاں قبریں ہیں دیکھو کوئی پانی آنے کا ذریعہ ہے یا ویسے کوئی خواب ہے؟ تو انہوں نے کہا جی نہیں، کوئی ظاہری طور پہ ایسی چیز نہیں نظر آتی کہ جس کی وجہ سے یہاں کیا آ رہا ہو، پانی آ رہا ہو، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس ویسے آپ کا کوئی خواب ہے، ویسے آپ کا کیا ہے؟ بادشاہ نے نظر انداز کر دیا۔ پھر کئی بار بادشاہ کے خواب میں عبداللہ بن جابر آئے، فرمایا تجھے میں نے نہیں کہا کہ ہماری قبروں میں پانی آ پہنچے، ہمیں یہاں سے منتقل کر؟ کئی بار۔ پھر بادشاہ مجبور ہوا، اس زمانے کے آج سے 100 سال تقریباً پہلے کے علماء بغداد کو اکٹھا کرتا ہے، کہتے یار اس طرح مجھے خواب آ رہی ہے۔ ان علماء میں سے ایک عالم نے تصدیق کی کہ مجھے بھی اس طرح کی خواب آئی ہے۔ اس نے کہا کیا کیا جائے؟ انہوں نے کہا جی اب قبروں کو کھود کے جسم کو منتقل کر دیا جائے، جسموں کو کیا کر دیا جائے؟ حج کا سیزن تھا، بادشاہ نے کہا اس طرح نہیں منتقل کریں گے، پورے عراق میں اعلان کرو، ارد گرد اعلان کرو کہ اللہ کی قدرت کا جس نے نمونہ دیکھنا ہے نا فلاں تاریخ کو دجلہ کے قریب آئے، صحابہ کی قبریں ہم منتقل کرنے لگے۔ وہ ابھی وہ پہنچے نہیں ہیں قبروں کے نیچے تک، لوگوں کو پہلے کہہ رہے ہیں تاکہ بہت سارے لوگ یہ منظر دیکھیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ 100 سال پہلے والے مسلمانوں کا یہی عقیدہ تھا کہ قبر والے قبر میں صحیح سلامت ہوتے ہیں، ورنہ اتنے سارے لوگوں کو اعلان کرنے کی حاجت کیا ہے؟ یہ تقی عثمانی نے لکھا ہوا۔ کہتے جی صرف عراق نہیں، عراق کے باہر اور ملکوں میں اعلان ہو گئے۔ اب مکہ شریف سے لوگوں نے بادشاہ کو پیغام بھیجا کہ حج کا سیزن ہے، کتنے سارے لوگ ہیں جو اس زیارت سے محروم ہو جائیں گے، تو حج کے سیزن کے بعد قبروں کو منتقل کرنا۔ اس نے فیصلہ کیا ٹھیک ہے حج کے اتنے دن بعد۔ تقی عثمانی کہتا ہے جب وہ وقت آیا صرف عراق کے نہیں کئی ممالک باہر کے لوگ بھی آئے ہوئے تھے، ہزاروں لاکھوں کا مجمع تھا، بھئی سرکار کے صحابہ کی زیارت کرائی جانے والی ہے، اس نیت کو آئے ہوئے ہیں۔ سعودی عرب سے بھی لوگ، یعنی ملک حجاز سے بھی لوگ وہاں پہ، مکہ اور مدینہ سے بھی لوگ پہنچے ہوئے ہیں۔ اور یہ حکومتی لیول پہ صحابہ کی قبروں کو یوں منتقل کرنے والا اور اتنے عرصے کے بعد یہ پہلا واقعہ تھا تاریخ میں، تو بڑی زبردست اس کی تشہیر ہوئی، لاکھوں کی تعداد میں لوگ آئے۔ تو حکومت نے کیا کیا کہ لوگ ہیں لاکھوں کی تعداد میں، دور دراز تک بڑی بڑی سکرینیں لگا دیں، کیونکہ ہر بندہ تو قبر تک پہنچ نہیں سکتا، بڑی بڑی کیا لگا دیں؟ سکرینیں لگا دیں۔ اس طرح یہ مبارک قبریں کھولی گئیں، اس طرح یہ مبارک قبریں کھولی گئیں۔ ہزار افراد کے سمندر نے یہ حیرت انگیز منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ تقریباً 1300 سال گزرنے کے بعد دونوں بزرگوں کو جب نکالا معلوم ہوتا تھا شاید ابھی ان کو قبر میں سلایا گیا۔ اور بت خانے کے فتوے لگانے والوں، پڑھو اپنے گھر سے گواہیاں، یہ ہمارے بزرگوں نے بھی لکھا ہے، اس سے ہم اس لیے پیش کر رہے ہیں کہ ہماری بات تو تم مانتے نہیں ہو، اپنے بزرگوں کی مانو، اپنے گھر والوں کی مانو۔ کہتے اس طرح تھے جس طرح کے صحیح سالم تر و تازہ، بلکہ ایک غیر مسلم آئی اسپیشلسٹ ڈاکٹر
وہ جو آنکھوں کا ماہر تھا، کہتے وہ بھی موقع پہ موجود ہے۔ اور تقی عثمانی نے لکھا، آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ صرف مسلمان آئے ہوئے ہیں، اس نے کہا کئی کافر بھی آئے ہوئے ہیں کہ دیکھیں ہوتا کیا ہے۔ ان میں ایک ڈاکٹر ایسا بھی ہے جو آنکھوں کا، جب اس نے قریب ہو کے آنکھوں کو بغور دیکھا، وہ لوگوں کو کہنے لگا کہ جب بندہ مرتا ہے نا، آنکھوں کے اوپر ایک خاص قسم کی کوئی چیز ہوتی ہے جس کو یہ چمک اور نور سے تعبیر کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب، وہ مرنے کے فوراً بعد ختم ہو جاتی ہے۔ کہتے ہیں ان کو 1300 سال ہو گئے، ان کی وہ ساری چیز اسی طرح بحال کھڑی ہے۔ اور اتنے جملے کے بولنے کے بعد وہ کافر ڈاکٹر وہی اعلان کرتا ہے، سن لو اللہ وحدہ لا شریک ہے، میں اس کے پاک محبوب کی ذات کو آخری نبی مانتا ہوں، میں آج سے مسلمان ہو گیا۔ تو کہتا ہے بت خانے ان کا تو 1300 سال کے بعد بھی فیض یہ ہے۔ یہ ایک ڈاکٹر نہیں، آگے تقی عثمانی نے لکھا کہ اس میں ہندوستان سے ایک بندہ اس وقت موقع پہ موجود تھا، کہتے وہ جو وہاں پہ سفر نامہ اس نے اپنا لکھا، ہمارے فلاں بزرگ کے پاس اس موقع والے بندے کی سند سے لکھا ہوا نسخہ بھی موجود ہے۔ کہتے جی کتنے کافروں نے جب یہ منظر دیکھا انہوں نے فوراً اسلام کو قبول کر لیا، انہوں نے فوراً کیا کر لیا؟ اسلام کو قبول کر لیا۔ اور پھر ہر بندے نے کہا ہم نے اب ان کی لاشوں کو، ان کے مبارک جسموں کو کاندھا دینا، زیارت تو کرا دی بازری سقرین، اب کاندھے کی باری آئی۔ تو کہتے جی بادشاہ نے حکم دیا جتنے لمبے لمبے بانس مل سکتے ہیں حکومت میں وہ لے آؤ۔ میت کو رکھا چار پائیوں پہ، چار پہ رکھی بانسوں پر، کہتے جی ہزاروں لوگ بانسوں کو اٹھائے ہوئے تھے، ہر بندے خواہش تھی میں بھی سرکار کے صحابی کے مبارک لاش کو کندھا دے سکوں، مبارک جسم کو بتایا جائے۔ کہتا ہے یہ ہمارے پاس اس کا نسخہ موجود ہے ہمارے بزرگوں کے پاس، جس نے خود یہ منظر دیکھ کر پھر تحریر کر کے ہمیں دیا ہے، یہ لکھ رہا ہے۔ اب اگر بت خانے ہیں تو یہ کیا ہے؟ بت خانے نہیں ہیں۔ آخر میں پتہ کیا لکھتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ اپنے دین کی حقانیت کے لیے ایسے معجزے کبھی کبھی دکھلا دیتا ہے، کبھی کبھی دکھلا دیتا ہے تاکہ بے ایمانوں کو بھی سمجھ آئے کہ قبر والے زندہ ہوتے ہیں، ان کے جسموں کو بھی کچھ ہے۔ اور یار سرکار کے غلام 1300 سال بعد قبر سے ویسے کے ویسے ہیں، اور سارا کچھ اسی طرح۔ ایک مزے کی بات بتاؤں، تقی عثمانی نے لکھا ان میں سے ایک بزرگ کو زخم تھا، ایک بزرگ کو جس کے اوپر یوں ہاتھ رکھا ہوا تھا، لوگوں نے جو ہاتھ ہٹایا وہاں سے خون شروع ہو گیا۔ کہتے لوگوں نے جب دیکھا خون نہیں رکتا، وہیں ہاتھ رکھا تو خون رک گیا۔ اوے خون کس کا آتا ہے؟ جو تر و تازہ جسم کے ساتھ ہو، جو زندہ ہو۔ مردوں کو خون نہیں آیا کرتے، ایسی بات ہے کہ نہیں؟ سمجھ سے کام باہر ہے، پتہ نہیں لوگ لکھتے کیا ہیں اور کرتے کیا ہیں، لکھتے کیا ہیں اور کرتے کیا ہیں۔ اب اندازہ لگائیں آپ، یہ تقی عثمانی تھا، یہ کون تھا؟ اور اس طرح کے کثیر واقعات اس کی کتاب کے اندر موجود ہیں جو بزرگان دین کی زیارت اور فوائد پر مبنی ہیں، اور برکات پر اور فیوز کے حاصل ہونے پہ مبنی ہیں۔ تو معلوم ہوا ابھی تو سینکڑوں دلائل ہمارے پاس موجود ہیں، یہ صرف ہم نے تمہارے گھر کی ایک کتاب کے کوئی 750 صفحات میں سے شاید کوئی 3-4 صفحات میں سے کچھ باتیں ذکر کی ہیں، جبکہ پوری کتاب کے اندر ایسا ہی لکھا ہوا۔ کہتا ہے میں 20 ملکوں میں گیا ہوں، وہاں جہاں جہاں اولیاء کے مزارت ملے میں نے خود زیارت کی، اور جو میں نے فیض دیکھا اس کو میں نے اس کتاب میں لکھ دیا۔ تو جب تمہارے اپنے نزدیک بزرگوں کے پاس جانے سے فیض ملتا ہے، رحمت ملتی ہے، اللہ تعالیٰ جلدی دعائیں قبول، تو ہم بھی تو یہی کچھ کرنے جاتے ہیں، ہم بھی یہی کہتے ہیں یا اللہ اپنے اس نیک بندے کے طفیل ہماری فلاں مشکل کو حل فرما دے، ہماری فلاں مشکل کو، یا اسی کو کہہ دیتے ہیں قبلہ ہماری پہنچ نہیں، آپ تو پہنچے ہوئے ہیں، آپ کی بارگاہ میں آپ جانے، آپ کا رب جانے، مشکل یہ ہے۔ بس ان دو میں سے کوئی ایک طریقہ ہم اپناتے ہیں، تیسرا تو ہمارے ہاں جائز ہی نہیں ہے۔ بات سمجھ آئیے کہ نہیں؟ وہ نہیں جی تم طواف کرتے ہو، لعنت بھیجو سنی پہ جو طواف کرے،
یہ میرا مسلک نہیں ہے. یہ جاہل جا کے طواف کرے. اور نہیں تم سجدے کرتے ہو، ہم نہیں سجدے کرتے. جاہل جا کے جاہل سجدے کرتے ہیں. رسول اللہ کی شریعت میں طواف یا سجدہ کسی مزار پہ کرنا حرام ہے. کسی مزار پہ کرنا کیا ہے؟ حرام ہے. یہ ان کو بتا جو رافضی ہیں. میرے مسلک میں اس کی اجازت نہیں ہے. مسئلہ کہ اہل سنت میں اس کی گنجائش اتنی گنجائش ہے جتنی تقی عثمانی نے لکھا ہوا ہے. اگر ہم مشرک ہوتے ہیں تو پھر ان پہ بھی شرک کا فتویٰ لگا. اس کو کیوں کہتے ہو؟ ہمارے مسلک کے اتنے بڑے مفتی ہیں. میں گارنٹی سے بات کر رہا ہوں. مجھے کہتے ہیں نا مزارات پہ جاتا ہے اس لیے مشرک ہے. مجھے سے مراد ہے کہ سن نہیں لیا میں نے اپنے مسلک کی بات. میں زندگی میں اتنے مزارات پہ نہیں گیا جتنے پہ تقی عثمانی گھوم کے بھی آ گئے. جو فتویٰ مجھ پہ لگانا ہے بنسبت زیادہ اس پہ لگتا ہے. پھر بات سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ اپنے تمام وہ جو گستاخیاں کر کر کے مر گئے ان کے مزارات پہ جائیں ٹھیک ہے. ہم ان کے مزارات پہ جاتے ہیں جو فنافر رسول کے مقام پہ ہیں. جو نافر رسول کے مقام پہ ہیں. دھاتے گنج بخش سے سنو. فرمایا میں نے ایک دفعہ ایک بزرگ کے مزار پہ میں گیا ہوا تھا. کوئی مسئلہ تھا میرا حل کروانے. تو وہاں میں نے خواب دیکھا تو سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب سیدنا ابو حنیفہ کو اپنی گود میں لیا ہوا. میں نے عرض کی یہ بزرگ کون ہے جن کو اتنی شفقت اور مہربانی سے آپ نے اٹھایا ہوا ہے؟ سرکار نے فرمایا یہ تیرے شہر کا ہے، تیرا امام ہے. یہ تیرے شہر کا بھی ہے اور تیرا، کیونکہ داتا صاحب خود حنفی المسلک ہے نا. فرمایا مجھے بے حد خوشی ہوئی جب سرکار سے یہ سننے کو ملا کہ تیرے شہر کا بھی ہے اور تیرا امام بھی ہے. فرمایا امام اعظم ابو حنیفہ ہیں جن کو میں نے اٹھایا ہوا. تو آپ نے ایک جملہ لکھا داتا صاحب نے کشف المحجوب میں. فرمایا میں نے اسی وقت سے سمجھ لیا کہ خود جانا اور ہے، کسی کو اٹھانا اور ہے. خود جانا، فرمایا جو خود جائے نا ممکن ہے وہ کبھی گمراہ ہو جائے، وہ منزل مقصود تک نہ پہنچے کہ خود جو گئے ہیں. فرمایا جب اٹھایا ہوا مصطفیٰ نے ہے تو داتا صاحب نے جو جملے کشف المحجوب میں لکھ کے میں عرض کرنے لگا ہوں. فرمایا جب اٹھایا انہوں نے جو مجھے باریک نقطہ سمجھ آیا، فرمایا تمہیں سمجھا رہا ہوں وہ کیا ہے. فرمایا جو اٹھانے والے ہیں ان سے کوئی غلطی ہو سکتی ہے؟ فرمایا وہ بتا رہے تھے یہ بھی ایسے ہی ہے جن کو ہم نے اٹھایا ہوئے ان سے بھی غلطی نہیں ہو سکتی. یہ داتا صاحب کے کلمات، کشف المحجوب کے کلمات. آپ خود فرماتے ہیں جب مجھے مشکل پڑتی ہے میں سیدنا بایزید بستامی رضی اللہ عنہ کے مزار پہ چلا جاتا ہوں اس نیت سے یا اللہ فلاں مشکل ہے تیرے نیک بندے کی بارگاہ میں جا رہا ہوں. کون؟ اور داتا گنج بخش کی بات ہو رہی ہے. کامل ترین ہستیاں جائیں، آخر کچھ نظر آیا تو تھا نا. تو ہم تو ویسے ہی کمزور ہیں، ہمیں تو زیادہ ضرورت ہے ان لوگوں کی بارگاہ میں جانے کی. ایسے ہے کہ نہیں؟ سرکار کی حدیث پہ اختتام کریں گے. سرور دو جہاں علیہ السلام نے فرمایا جب تم میں سے کوئی جنگل میں ہو، جب تم میں سے کوئی اور وہ بھٹک جائے، بھول جائے، پریشان ہو جائے، نہایت مشکل میں پھنس جائے، اور فرمایا کوئی بندہ بھی نظر کہ جو اس کو راستہ بتائے، اس کی مشکل حل کرے. کتنا سسٹم ہے. جب پھنس جائے، مرنے کے قریب ہو، مشکل میں ہو، پریشانی میں ہو اور بندہ بھی نظر نہ آئے، اور بندہ بھی تو یا رسول اللہ جب بندہ ہی کوئی نہیں تو کرنا کیا ہے؟ فرمایا یوں کہہ دینا اعینونی یا عباد اللہ، اے اللہ کے بندو میری مدد کرو. ادھر جملے ہیں جب بندہ ہی کوئی نہ ہو، ادھر فرمایا یوں کہہ دینا اے اللہ کے بندو. جہاں جملہ نا حدیث کا کوئی بندہ نہیں ہے، ظاہری طور پہ بندہ کوئی نہیں ہے، جہاں فرمایا نا کہہ دینا اعینونی میری ہیلپ کرو، مدد کرو، میری مشکل دور کرو، یا عباد اللہ اللہ کے بندو، یہاں سے مراد اولیاء اعظام کو لیا گیا. فرمایا وہ نظر نہیں آتے لیکن جب تم پھنس جاؤ تو تمہیں فیض ضرور پہنچا دیتے ہیں. تمہیں فیض مالک سے دعا ہے. جتنے مسلمان صحیح نظریات کے ساتھ صحیح اولیاء کے پاس جاتے ہیں اللہ ان سب کی حاضری قبول فرمائے. اور آج جو ہمارا قافلہ جا رہا ہے اللہ کریم اس قافلے کو ہر اعتبار سے اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہمیں بڑھ چڑھ کے اولیاء کے فیوز و برکات عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الکریم علیہ الصلوۃ والتسلیم.